بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فالکن نیوز سے ایک ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوا ہوں یوٹیوب چینل سے۔ تو آج ہم جو بات کریں گے اس میں کسی کا کوئی لحاظ کوئی خیال نہیں ہوگا، دو ٹوک بات ہوگی، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو۔ بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اور ہمارے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی۔ تو پچھلے دنوں آپ نے جو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اور آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، ٹی وی نیوز پہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف حوالے سے فرانس کے ملک کے متعلق جو بائیکاٹ کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ ایک سیمیول پیٹی نام کا ایک ٹیچر ہے جو فرانس میں تدریس کا کام کرتا تھا اور پڑھاتا تھا بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو۔ تو وہ جس اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا ان کو ہر سال فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ کچھ تصویر دکھاتا تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز تصویریں اور کارٹونز تھے، نعوذ باللہ، اور ان کو بولتا تھا کہ یہ جی فریڈم آف اسپیچ ہے اور فریڈم آف ایکسپریشنز ہیں۔ تو اسی سال 2020 میں اکتوبر میں جو نیا سیشن شروع ہوا اسٹوڈنٹس کا، اس کو بھی اس نے یہ تصاویر دکھائیں اور اس کے متعلق لیکچر دینے کی کوشش کی۔ تو کچھ مسلمان طلباء نے احتجاج کیا، لیکن اس نے کہا کہ جتنے مسلمان طلباء ہیں وہ میری کلاس چھوڑ کے باہر چلے جائیں، میں یہ لیکچر دوں گا کیونکہ یہ آزادی رائے دینے کا مجھے اختیار ہے، حق ہے، میں جو چاہوں بولوں، جو چاہے سنوں، جو چاہے لکھوں، جو چاہے بناؤں۔ تو اگر ایسی آزادی رائے ہے تو وہ اپنے باپ کو بھی کتے کا بچہ بولا کرے کیونکہ آزادی رائے ہے، اپنی ماں کو بھی گالی دیا کرے کیونکہ آزادی رائے کا اظہار ہے۔ تو یہاں پر وہ آزادی رائے ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر، کسی بھی منصب پہ ہو، کسی ملک کا وزیر اعظم ہو یا کسی ملک کا بادشاہ ہو، اگر وہ توہین آمیز کوئی رتی برابر بھی بات کرے گا تو وہ ناقابل معافی ہوگی، وہ واجب القتل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ سیمیول پیٹی نام کا جو ٹیچر تھا، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں۔ اس کی اور بھی کمپلینس تھیں، یہ طالبات کو تعلیم کے نام پر فحش تصاویر دکھاتا تھا اور یہ طلباء کو غلط قسم کی باتیں کرتا تھا، لیکن اسکول کی انتظامیہ نے اور کالج کی جہاں یہ تدریس دیتا تھا وہاں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ایسی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو بہت سارے مجاہد اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے اور نبی کے پیارے وہ سارے دنیا کے کام چھوڑ کے وہ اس مشن پہ نکل جاتے ہیں کہ ہم اس شخص کا سر قلم کریں گے، دنیا ترک کر دیں گے، کاروبار ترک کر دیں گے، نوکریاں چھوڑ دیں گے، سارے کام، ساری دنیا کے معاملات چھوڑ دیں گے، لیکن اب ہمارا مشن اس شخص کی گردن اتارنا ہے۔ تو عبداللہ نام کا ایک شخص تھا جو ماسکو میں پیدا ہوا تھا اور چچنیا کا باشندہ تھا، لیکن کافی عرصے سے وہ پیرس میں، فرانس میں وہ منتقل ہو گئی تھی اس کی فیملی، تو وہ وہاں رہ رہا تھا۔ تو اس کالج یا اسکول جو بھی یہ تدریسی ادارہ تھا، اس سے تقریباً 100 کلومیٹر دور اس کی رہائش تھی۔ وہ وہاں سے نکلا اور ایک 12 انچ کا چاقو لے کے نکلا اور اس کا ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی حرمت تھی، ان پہ ہماری جان مال قربان، اور اس شخص پہ بھی ہماری جان مال قربان۔ اس کا کیا ہوا، اس نے کیا کارنامہ انجام دیا، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وہاں گیا، اس نے طالبات سے اور بہت سارے طالبوں سے اس ٹیچر کا پتہ معلوم کیا کہ وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا ٹیچر ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ تو 2 طالبات نے اس کو بتایا کہ یہ سیمیول پیٹی ہے جو اب گھر جا رہا ہے اور اس نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو یہ شخص نے 300 لیرہ فرانسیسی جو کرنسی ہے وہ بھی ان طالبات کو دی اور یہ اس شخص کے پیچھے نکل گیا۔ ایک مقام پہ جا کے اس نے سیمیول پیٹی پہ حملہ کیا،
چاقو کے متعدد وار کر کے اس کو جہنم واصل کیا اور اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی، 12 انچ کا جو چاقو اس کے پاس تھا اس سے۔ ایک ہنگامہ مچ گیا، شور شرابہ ہو گیا، پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس آ گئی۔ پولیس والے بجائے اس کے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں ایک 12 انچ کا چاقو ہے اس کو آ کے گرفتار کرتے یا جو بھی کرتے، انہوں نے 600 کلومیٹر دور سے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا اور اس پہ فائرنگ کھول دی اور اس کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ عبداللہ نامی جو نوجوان تھا، 18 سال کا نوجوان، اس کو شہید کر دیا۔ بہرحال اس کو تو شہید کرنا تھا یا شہید ہونا تھا، کیونکہ اس کو تو جنت کی نہروں میں غوطے لگانے تھے۔ اس کا جو مشن تھا وہ اس نے اپنا مشن ادا کر دیا۔ تو جس ایک شخص کی جو گردن اس نے دھڑ سے الگ کی، اس پہ فرانس میں ایک ہنگامہ مچ گیا، اور فرانس میں جو ہے اس کو دہشت گردی سے تشبیہ دی گئی اور اس کو کہا گیا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، جیسا ہوتا ہے عموماً۔ تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں، الجیریا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس پہ 1952 یا 51 میں جو ہے فرانس نے حملہ کیا تھا اور جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد طویل عرصے تک ان کی جنگیں چلتی رہیں اور پھر ایک آزادی کی جنگ ہوئی جس میں الجیریا آزاد ہو گیا، مسلمان ملک۔ لیکن فرانس نے اس کے جو سپاہیوں کے، اس کے جو میجروں کے، اس کے جنرلوں کے جو فوجی ہلاک کیے، ان کے سر کاٹ کے جمع کر لیے، ان کو صاف ستھرا کر کے، ان کو وہ کر کے اپنے میوزیم میں سجا کے رکھ دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان کی تعداد کتنی ہے، تو ان سروں کی تعداد 31,000 سے زیادہ ہے، اور جو یہ وکٹری کے طور پہ اور جو تمغے کے طور پہ یہ کھوپڑیاں انہوں نے سجا کے اپنے میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ جو ہے ظلم نہیں ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ ایک شخص کے سر کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا۔ اچھا، کوئی سمجھدار وزیر اعظم ہوتا یا صدر ہوتا تو اس ملک کا وہ کوئی ایسا اسٹیپ لیتا کہ جس سے یہ معاملہ مزید نہ بڑھے اور مسلمان اشتعال میں نہ آئے اور مسلمانوں کے جذبات کو جو تکلیف پہنچی ہے اس پہ معافی مانگ لیتا، لیکن اس نے بھی ایک احمقانہ ترین کام کیا۔ اب اس کا ہی نمبر ہے کیمرون۔ تو کیمرون جو فرانس کا صدر ہے، اس نے کیا کیا کہ وہ جو خاکے تھے جو چارلی پیڈو نام کے ایک رسالے میں جو چھپے تھے، جس کو 2015 میں شائع کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جس نے یہ شائع کیا تھا اس کو جہنم واصل کر دیا گیا تھا، اس کے ساتھ 12-13 لوگ اور بھی مارے گئے تھے۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو اس رسالے کی جو یہ تصاویر تھیں، فرانس کے صدر نے سارے جتنی سرکاری عمارتیں ہیں فرانس کی، اس پہ وہ چسپاں کر دیں اور اس کو جو ہے نمایاں کیا، اور جو اپنے پاگل پن کا اور اپنے کتے پن کا مظاہرہ کیا۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی بھی پاک شخصیت پہ جس کو ساری دنیا، ایون مسلمانوں کو سے چھوڑ کے آپ ہندوؤں کو لے لیں، ہندوؤں کے جو سمجھدار لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، راہب ہیں، اور جو یہودیوں کے جو بڑے بڑے راہب ہیں، وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تعریف کرتے ہیں، جو ان کا کردار تھا، جو ان کا اخلاق تھا۔ لیکن یہ کچھ پاگل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، خود اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ گے ہے کیمرون۔ تو اینی وے میں تو پھر یہی کہوں گا کہ اب اس کا نمبر ہے، اور اس کو بھی کوئی اللہ کا مجاہد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور غلام، اس کو بھی جہنم واصل کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ جو ہے اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اچھا، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ حکومتی سطح پر تو جو بھی احتجاج ہو رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ فرانس کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں ٹوٹل۔ اپنی زندگی سے فرانس کی پروڈکٹ کو ایسے نکال دیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم فرانس کی کمر توڑ سکتے ہیں اور فرانس کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہم ان کی پروڈکٹس کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں، ان کا استعمال بند کر دیں، اس کی خریداری بند کر دیں، ان کو تلف کر دیں۔ کچھ چیزیں جو کچھ پروڈکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ٹوٹل پیٹرول ہے، یہ فرانس کا ہے۔ لوریل
جو کاسمیٹکس کے ہیں، شیمپوز وغیرہ ہیں اور کاسمیٹکس کی ہیں، یہ فرانس کے ہیں۔ لو بسکٹس کی جتنی پروڈکٹس ہیں یہ فرانس کی ہیں، اور بھی بہت ساری آپ کو انٹرنیٹ سے اس کے متعلق معلومات مل جائے گی کہ فرانس کی کون کون سی پروڈکٹ ہیں۔ اس کو اپنی زندگی سے نکال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہونے کا ثبوت دیں۔ یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور یہی میری آپ سے درخواست ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرانس کیا ساری دنیا بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم نبی کے غلام ہیں، اور نبی کے غلام کے لیے، نبی کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سارے ملک مل کے بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو ہمارے مجاہد ان ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک نازیبا جملہ ہم نہیں سنیں گے، نہ برداشت کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود، لاکھوں سلام، اور ان کی آل اولاد پہ لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند تو نہیں کہہ سکتے کہ آئے گی، لیکن آپ کو اس سے اگر ایک شخص کو بھی میں نے جھنجھوڑ دیا اور اس نے فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیا اور فرانس کی، تو کم سے کم میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس ٹاپک پہ بولنا بہت ضروری تھا، اس پہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھی۔ میں 2-3 دن سے کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ معاملہ ایسا نازک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سارے دنیا سے افضل ہے، تو مجھے اپنی ساری ویڈیو پہ اتنی خوشی نہیں ہے جتنی اس ویڈیو کو بنانے پہ مجھے خوشی ہے، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی تھی کہ میں اپنے آقا کے لیے آواز اٹھاؤں اور ساری دنیا کے بتاؤں کہ فرانس کا مکروہ چہرہ دیکھ لیں۔ یہ ویسے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے مسلمانوں سے کبھی بھی دوستی کا حق ادا نہیں کیا، ہمیشہ دشمنی کی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے، انہوں نے اس زمانے میں ایک ڈرامہ اسٹیج بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہاں کے، جو وہ ان کا نام حمید الدین تھا، انہوں نے اس کا سختی سے جواب دیا تھا اور تلوار نکال کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر فرانس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو ہم اس کی گردنیں اڑا دیں گے۔ وہ فوراً اپنا اقدام واپس لے، اور فرانس اس ٹائم اتنا ڈر گیا کہ اس نے یہ کام کرنے نہیں کیا اس نے۔ تو یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں رہے، نہ انہوں نے مسلمانوں کے، ان کے قانون میں، ان کے ملک کے قانون میں یہودیوں کے خلاف کوئی بات کرنے پہ تو جیل ہو جاتی ہے، یہودیوں کی جو ہولی کاز ہیں اس کے متعلق کوئی بات کرنے پہ تو جیل ہو جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے یہاں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشنز ہیں، آزادی رائے ہے ان کے نظر میں۔ تو لعنت ہے ایسے ملک پہ، بے شمار لعنت ہے، اور ان کے وزیر اعظم پہ بے شمار لعنت ہے، ان کی ساری جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پہ، ان پہ بے شمار لعنت ہے میری طرف سے۔ ہاں، تو آج کی ویڈیو کو پھر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ اس کو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ، اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔